یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر اپنے نبی کی عظمتوں کے لیے جھوم جائیے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا جسے بریلی نے فرما دیا ملک کالے میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی. فخر سے کہو ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی. لوگوں آپ نے بتا دیا ہم کیا ہیں. انسان. رہبر ہمارا مصطفیٰ بے شک. رہبر ہمارا پیغمبر اعظم. پوچھا بولیے اب جواب دیجیے. جب ہم جانور نہیں ہم انسان ہیں. انسانوں کا رہبر ہوتا ہے اور انسان ہی رہبر کے پیچھے چرچا بھی ہے. بے شک. اور ہمارا اس بات پر پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم آوارہ نہیں ہیں, ہم انسان ہیں اور امت بہت آئی ہے لیکن اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے. تمام امتوں میں بہترین امت اور یہ امت تمام امتوں میں بہترین امت ہے اور ہمیں تمام رسولوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ رسول ملا ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کے پیچھے ہیں. اب جن کو یہ سمجھ آیا جن کو یہ سمجھ میں آیا اور ہمارے بریلی کی تاجدار کو جب یہ بات سمجھ آیا ہے انہوں نے سب سے پیغام لیا. تیرے قدموں میں جو ہے غور کرنا ہے لوگوں. کیا ہم نے اپنے نبی کے ساتھ غلامی کا رشتہ جوڑا کہ نہیں جوڑا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نبی کو پوری طرح سمجھا دے کہ نہیں سمجھا ہے؟ کیا ہم نے یہ رشتہ سمجھ لیا یا سمجھ لیا؟ اگر نہیں سمجھتے لوگ آوارہ چلتے ہیں لیکن جو سمجھتے ہیں وہ آوارگی کا شکار نہیں ہے. وہ نبی کی مرضی پہ اپنی مرضیاں قربان کر دیتے ہیں. جس نے پیغمبر اعظم کی غلامی کو نہ سمجھا, جس نے پیغمبر اعظم کے پیچھے پیچھے چلنے کو نہ سمجھا وہ آوارہ تو ہوگا, ابو جہل تو ہوگا, لیکن جس نے سمجھا وہ حبش کا رہنے والا سیاہ فام بھی ہوگا لیکن مسجد نبوی کا مؤذن ہو جائے گا. جس نے میرے نبی کو نہ سمجھا, جملہ لے لو میرے بولو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو حاضر رکھو اور پیغام لے لو آج کانفرنس کے حوالے سے. جس نے نبی کو نہ سمجھا چچا بھی ہو جی جس نے نبی کو نہ سمجھا دروازے کے ساتھ ہی دروازہ ہو. جس نے مصطفیٰ کو نہ سمجھا دروازے کے ساتھ ہی دروازہ ہو, رشتے میں چچا بھی ہو, حضور کو نہ سمجھا ابو لہب بن کے لعنت کا حقدار اور جہنم کا حقدار بن گیا. اور قرآن نے کہہ دیا تبت یدا
ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا مولا دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، صبح بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، حضور اسی دروازے سے گزرتے ہیں بار بار۔ ابو لہب نبی کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہ پایا، سمجھ نہ پایا۔ میرے نبی کے قدموں کے قریب ہونے کے باوجود بھی دور ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ لیکن سمجھنے والا اگر یمن کے جنگل میں ترن میں رہنے والا اویس ہوگا، جواب نہیں آ یمن کی بستی جنگل میں رہنے والا، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اگر ایسے کرنی، اگر ایسے کرنے بھی ہوگا لیکن دور رہتے رہتے اپنے نبی کو سمجھ لیا، سمجھ لیا اور اپنی خواہشات میرے نبی کی خواہش کے سامنے قربان کر لیے، اپنی مرضیاں قربان کر ڈالیے اور نبی کے قدموں سے جڑ گیا۔ سبحان اللہ، نبی کے قدموں سے جڑ گیا ہے، کیرل بھی رہے گا، یمن میں بھی رہے گا، میرے نبی کے قریب کبھی نہیں آیا، حضور سے ملاقات کبھی نہ ہو گئی، بالمشافہ دیدار کبھی نہیں، بالمشافہ میرے نبی کا چہرہ تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی مدینہ میں رہ کے کہتے تھے او لوگوں یہاں سے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آئی ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے رشتہ جو میرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جائے۔ میرے نوجوانوں، اگر عزتیں چاہتے ہو، اگر کامیابیاں چاہتے ہو، ہم نے دولتوں کا نام عزت رکھا ہے، عزت دولتوں میں نہیں ہے۔ ارے قارون سے بڑھ کے کون دولت والا تھا؟ کس چیز کا نام عزت رکھی، کس چیز کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی؟ دولت، برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں، بے حد شرابی اور نشے میں زندگی گزارنا، کیا اسی کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی؟ شادیوں کے اندر غیر شرعی کام، غیر اسلامی کام کرنا، کیا ہم نے اسی کا نام کامیابی رکھا؟ پانی کی طرح بے تحاشا پیسہ اڑا دینا، بے حیائیوں کے قانون، کیا اسی کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی ہے؟ لوگوں، اگر کامیابیاں پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ نے اعلان کر دیا پروانے کو چلا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمارے اسٹیج والے کا مجھے پوری طرح بیدار لگ رہا ہے، لیکن آپ کا جواب بڑا اونچا نہیں مجھے مل رہا ہے۔ آپ کو اور بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو بچہ ملنے کے لیے چند دن کے لیے پورے محبتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پروانے کو چلا، صدیق اکبر نے سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر لیا۔ کہا گیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت لأہلی اللہ و رسول، میں نے اپنے اہل عیال کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، لے لو سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ لے کر کے جاؤ یہاں سے۔ سمجھو کامیابی کس چیز کا نام ہے، سمجھو اس مجمع میں آ کر کے آپ کن کے ساتھ دوڑنا چاہتے ہو، اور اگر عزت چاہتے ہو یہی کامیابی، اسی میں عزتیں ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کے بچے نشیڑی بن گئے، نشہ کر کر کے گندی نالیوں میں پڑ رہے ہیں، بڑا آفیسر بھی پریشان ہے، بڑا دولت والا بھی پریشان ہے۔ کہتا مولانا صاحب بڑی پریشانیاں پڑ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بچہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا دیا کیا تم نے اس کو کہ بگڑا؟ کہتا میں نے موبائل بڑا قیمتی لیا،
میں نے بڑی قیمتی گاڑی اس کے پاس رکھی ہے، میں نے بڑا قیمتی بنگلہ کلب اس کو دے دیا ہے، میں نے سب کچھ دیا۔ میں نے کہا بابا سب کچھ دیا، لیکن وہ نہیں دیا جس سے وہ سدھرتا، جس سے وہ اچھا بنتا، جس سے وہ اصلاح والا بنتا، جس سے وہ تیرے قدموں کو دھو کر کے وہ پانی اپنے چہرے پہ ملنا صاف سمجھتا، جس سے پتا چلتا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ کہتا چلا مجھے کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا نبی کے قدموں سے جوڑ دینا تھا۔ وہ جوڑا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں ابو بکر نے جواب دیا پروانے کو چراغ۔ آپ توجہ سے ہیں، آپ نبی کی محبت میں بیٹھے، ذرا حضور کی محبت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، آپ حضور کے تصور میں بیٹھے ہو، خدا کی قسم ان کے تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں زندگیاں گزار و پاکیزہ بن جاؤ گے، دل پاک ہو جائیں گے، خیالات پاک ہو جائیں گے، دل میں سکون آ جائے گا۔ حضور کا ذکر کرتے کرتے اٹھو بیٹھو سو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھوں صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک خیر میں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا بھائی سکون دل جو چاہتا ہے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نہیں ہر، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نہیں ہر۔ سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سبحان اللہ، سکینہ مومنوں میں ہے اطمینان سکون، سکینہ